بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبعث لہذه الامہ من علی رأس کل مئہ من یجدد لها دینہا۔ حاضرین مکرم، آج کی اس مجلس میں جو یوم رضا کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی مجددانہ خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سجائی گئی ہے۔ اس حوالے سے میں نے ایک ابو داؤد کی حدیث پاک پڑھی ہے، اس میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یبعث لہذه الامہ علی رأس کل مئہ، کہ اللہ پاک کا طریقہ یہ ہے کہ اس امت پر اللہ نے احسان کیا ہے کہ ہر 100 سال کے سرے پر اختتام پر اللہ پاک ایک ایسی ہستی کو مبعوث کرے گا، ایک شخصیت کو بھیجے گا۔ وہ شخصیت کیا کرے گی؟ من یجدد لہا دینہا، جو اللہ کے دین کی مٹتے ہوئے قدروں کو پھر سے زندہ کر دے گا، دین کی تجدید کرے گا، اور وہ مجدد کے لقب سے ملقب ہوگا۔ حاضرین گرامی، ہر صدی میں مجدد آتے رہے، ہر صدی میں مصلح آتے رہے، ہر صدی میں حکیم آتے رہے، ہر صدی میں مجتہد مصلح مجدد اللہ پاک مختلف شخصیات کے ذریعے اپنے دین کی قدروں کو جو مٹ چکی ہوتی تھی ان کو پھر سے زندہ کرتا رہا۔ کبھی مجدد الفسانی آئے اکبر کے دین الہی کے ذریعے، جب عقائد بگڑ چکے تھے، اعمال بگڑ چکے تھے، اس وقت اللہ نے سرہند میں الشیخ احمد کو پیدا کیا۔ انہوں نے دین کی تجدید اس طرح کی کہ تاریخ میں جب صرف مجدد کا لفظ کہا جائے تو اس سے مراد الشیخ احمد سرہندی ہوتا ہے۔ علامہ نے بھی جن کے بارے میں کہا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک بتلائے انوار، اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، 971 میں پیدا ہوئے، 1034 میں ان کا وصال ہوا۔ اسی طرح دوستو پھر ایک وقت آیا جب 14ویں صدی ہجری آئی، جب پاک و ہند میں تنقیص رسالت ہونے لگی، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کا دروازہ کھلا، حضور کا ادب، حضور کا احترام، حضور کی عزت، یہ دین اور ایمان کی اساس ہے، اس کے بغیر نہ دین ہے نہ ایمان ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو 14ویں صدی ہجری میں اللہ نے جس ہستی کو پھر سے دین کی تجدید کے لیے کھڑا کیا وہ بریلی کا امام ہے، الشاہ احمد رضا خان ہے۔ انہوں نے بریلی کی سرزمین سے اس طرح سور پھونکا، اس طرح انہوں نے تحریر کے ذریعے اپنے شاگردوں کے ذریعے اس طرح آواز بلند کی، نہ صرف بر صغیر پاک و ہند بلکہ بر صغیر پاک و ہند کی سرحدوں کو کراس کرتے ہوئے آج افغانستان، ایران اور عرب تک آپ کی آواز جا پہنچی، اور ہر طرف سے آوازیں آنے لگی کہ یہ ماہی بدعت ہے، بدعت کو مٹانے والا، اور حامی سنت ہے، سنت کی حمایت کرنے والا۔ تو حضرت شاہ احمد رضا خان نے مجدد کا 14ویں صدی کے مجدد کا لقب پایا۔ حاضرین گرامی قدر، مجدد کے لیے ہوتا ہے، یہ اس حدیث پاک کی شرح اگر دیکھیں، امام جلال الدین سیوطی کو دیکھیں،
تو وہ لکھتے ہیں کہ مجدد کے لیے ضروری ہے کہ صدی کا وہ ایک صدی کے آخری حصہ میں آئے اور صدی کے اختتام تک اس کی شہرت ہو جائے اور اگلی صدی میں اس کے کام کا ڈنکا بج جائے۔ مجدد الفسانی کو دیکھیں، 971 ہجری میں پیدا ہوئے، 1034 میں آپ کا وصال ہوا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ یہ 1272 میں پیدا ہوئے اور 1344 میں آپ کا وصال ہوا۔ اسی طرح آج کے دور زوال و انحطاط میں آج کے دین کی قدریں جو پامال ہو رہی ہیں، میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا ولادت کا سال دیکھو تو وہ بھی دوستو یہ 1370 ہجری بنتا ہے، 1370 ہی بنتا ہے۔ مجدد میں نے ایک دفعہ حساب لگایا، مجدد صاحب کا، اعلیٰ حضرت کا اور ہمارے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا ہجری سال جو ہے ایک سال کا فرق ہے۔ اور آج کے دور میں دین کی خدمت، دین کی تجدید، دین کی قدروں کو پھر سے زندہ کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اللہ پاک ایسی شخصیات مبعوث کرتا رہے گا۔ یہ جو تجدید ہوتی ہے اس کو ایک دفعہ شیخ الاسلام نے یوں سمجھایا کہ رسم میں جو عقائد ہوتے ہیں رسموں میں کیسے بدلتے ہیں۔ انہوں نے اوائل دور میں نا ایک مثال دی، اس سے آپ سب کو سمجھ آ جائے گی تجدید کا کام۔ پھر اعلیٰ حضرت کا جو مجددانہ تھا، کہتے ایک شخص کے ہاں کوئی مہمان آیا، میزبان نے مہمان کے سامنے کھانا پیش کیا، ساتھ ایک بانس بھی رکھ دیا، ڈانگ۔ مہمان کھانے کو بھی دیکھتا اور اس بانس کو بھی دیکھتا، وہ حیران تھا یہ کھانے کے ساتھ بانس کا کیا تک بن رہا ہے۔ اس سے پوچھا بھئی یہ کس لیے؟ میزبان کہنے لگا پتہ نہیں، ہمارے بزرگ اس طرح رکھتے چلے آئے ہیں، یہ کیوں رکھتے ہیں یہ نہیں پتا، یہ بزرگ اس طرح رکھتے چلے آئے ہیں۔ اور جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ شروع میں نا کھانے کے لیے خلال رکھا جاتا، وہ تیلیاں جو ہیں تاکہ دانتوں میں خوراک کے ذرات جو پھنس جائیں تو ان کو نکالا جائے، اس کا ایک مقصد تھا۔ جب جنریشن چینج ہوئی وہ مقصد جو تھا خلال کرنے کا وہ بھول گئے، وہ صورت پہ ان کی نظر رہی، ان کا یہ چیز چھوٹی ہے، اگلی جنریشن نے مسواک رکھنا شروع کر دی کھانے کے ساتھ، کیونکہ مقصد فوت ہو گیا، مقصد نہیں نظر۔ اگلی ایک اور جنریشن آئی، ان کا مسواک بھی چھوٹی ہے، کوئی بڑی چیز رکھتے ہیں، انہوں نے ساتھ کوئی سٹیک عصا رکھنا شروع کر دیا۔ پھر اگلی جنریشن آئی، انہوں نے پھر بڑا بانس رکھنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ اس طرح جب مقصد فوت ہو جائے عمل کے پیچھے، کہ مثلا ایصال ثواب کی مجلسیں ہوتی ہیں، اب وہ ایصال ثواب کی مجلسیں وہ ضیافتوں میں بدل گئی ہیں، دعوتوں میں بدل گئی ہیں، ایصال ثواب کا تصور ختم ہو گیا۔ اسی طرح دوستو عقائد وقت کے ساتھ ساتھ مرور زمانہ کے ساتھ ان میں بگاڑ آتا ہے، اعمال مرور زمانہ کے ساتھ ان میں بگاڑ آتا ہے، اسی طرح جو ہے روحانی اقدار ان میں بگاڑ آتا ہے۔ تو اللہ پاک پھر ہر زمانے میں شخصیتیں بھیجتا ہے، وہ کوئی شخصیت جو ہے جو عقائد مردہ تصورات میں بدل گئے ان کو پھر زندہ قدر کے طور پہ وہ دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اعمال جو مردہ رسموں میں اور لاشوں میں بدل گئے، ان اعمال کے اندر جو اصل حکم کی علت ہوتی ہے، جو اس کی حکمت ہوتی ہے، اس حکمت کو پھر سے لوگوں کے سامنے واشگاف کرتا ہے۔ تو اس طرح کوئی مجتہد قرار پاتا ہے، کوئی حکیم قرار پاتا ہے اور کوئی مجدد قرار پاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا دوستو سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے، انہوں نے جہاں دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو لوگ بشریت کے پیمانوں پر جب ناپنے لگے اور حضور کو وہ آیات
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دو شانیں ہیں. ایک شان یہ ہے جس شان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، وہ مقام بندگی ہے، شان بندگی ہے. تو سرکار تواضع کرتے ہیں، اور بندگی کا کمال ہی تواضع میں ہے، سجدے کا کمال تواضع میں ہے. حضور اپنے آپ کو اتنا کھڑا کرتے ہیں کہ قدموں کو متورم کر لیتے ہیں. یہ آپ کی شان بندگی ہے. کہتے ہیں میں تو تم جیسا بشر ہوں، یہ آپ کا مقام بندگی ہے، میں تم جیسا انسان ہوں. اور ایک آپ کی شان محبوبیت ہے. یہ وہ شان ہے جس شان سے اللہ اپنے محبوب کو دیکھتا ہے اور مخلوق کو دکھانا چاہتا ہے. وہ اس طرح کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. جب سرکار شان بندگی سے متصف ہوتے ہیں تو اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ پھول کی پتیوں سے نرم و نازک قدمین شریفین متورم ہو جاتے ہیں. اور یہ راتوں کو اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں کھڑا کرنے والا جب اللہ اپنے محبوب کو دیکھتا ہے تو ان کی شان اتنی بلند ہوتی ہے. خالق کائنات فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، میں شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا، میں خالق ہوں، میں کیوں مخلوق کی قسمیں کھاؤں؟ مکہ شہر ہے پتھروں سے بنا ہوا. پھر فرماتا ہے ہاں میں مکہ کی قسم کھاتا ہوں. اس قسم کا سبب کیا ہے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب میں شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کھاتا یہاں خانہ کعبہ ہے. شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کھاتا یہاں حجر اسود ہے. شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کھاتا یہاں صفا و مروہ ہے. شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کھاتا یہاں مقام ابراہیم ہے. یہ سارے عظمت والے مقام ہیں، لیکن میں شہر مکہ کی قسم تب کھاتا ہوں وانت حل بہذا البلد. محبوب جب تو شہر مکہ کی گلیوں میں خرانے ناز کرتا ہے اور مکہ کی خاک تیرے قدموں کا بوسہ لیتی ہے تو مکہ کی سرزمین اس قابل ہو جاتی ہے کہ میں خود خالق کائنات ہو کر مکہ شہر کی قسمیں کھاتا ہوں. تو یہ مقام محبوبیت ہے. اعلیٰ حضرت نے ان کا تجدد، ان کا مجددانہ کام یہ ہے، ان کا تجدیدی کام یہ ہے کہ انہوں نے ادب رسالت اور ناموس رسالت کے لیے یہ نہیں دیکھا کہ کتنا بڑا مولوی ہے، یہ نہیں دیکھا کہ کسی دارالعلوم کا کتنا بڑا فاضل ہے. انہوں نے جب دیکھا، عبارت میں دیکھا، تحریر میں دیکھا، جہاں تنقیص رسالت، جہاں بے ادبی کا شبہ پایا جاتا تھا، اعلیٰ حضرت نے قلم چلایا اور فتویٰ دیا اور بستر چلایا اور آپریشن کر دیا تاکہ آئندہ کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی نہ کر سکے، حضور کو کوئی اپنا جیسا نہ سمجھ سکے. مولانا روم نے اسی طرف اشارہ کیا تھا. کہتے کافروں کا وتیرہ کیا ہے اور مومنوں کا؟ وہ کہتے ہیں کافراں دیدم بے احمد راہ بشر. یہ کافروں کا طریقہ ہے کہ احمد کو بشر دیکھنا. کافراں دیدم بے احمد راہ بشر اور این دام سے تن بے او شکل کمر. کافر احمد کو بشر دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہے تو بشر، لیکن بشر ہو کے چاند کو اشارہ کرے تو دو ٹکڑے کر دیتا ہے. کافروں نے احمد کو بشر دیکھا، یہ نہ دیکھا ہے تو بشر لیکن ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کرے. حضرت مولا علی کی نماز عصر کے لیے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے مقام عصر پہ آ جائے، سورج الٹے پاؤں پلٹے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو شک اندھ منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. کافروں نے احمد کو بشر دیکھا، یہ نہ دیکھا
ہے تو بشر لیکن درختوں کو حکم دیتا ہے، درخت زمین کو چیرتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ کافروں نے احمد کو بشر دیکھا، یہ نہ دیکھا ان کو تو پتھر بھی سلام کرتے ہیں۔ امام مسلم کی صحیح مسلم دیکھو، سرکار فرماتے ہیں میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو بعثت سے پہلے جب میں گزرتا تھا میری بارگاہ میں سلام پیش کرتا تھا۔ کافروں نے احمد کو بشر دیکھا، یہ نہ دیکھا کہ ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکریاں ہیں، جب یہ بشر ان کنکریوں کی طرف توجہ کرتا ہے تو کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ جاتی ہیں۔ کافروں نے احمد کو بشر دیکھا، یہ نہ دیکھا کہ ابو ہریرہ کے ہاتھ سے وہ جام شیر 70 کو کفایت کر جاتا ہے۔ کافروں نے احمد کو بشر دیکھا، یہ نہ دیکھا کہ یہ اگر مسجد نبوی میں کھجور کا خشک ستون جس کے ساتھ ٹیپ لگا کر خطاب کیا کرتے تھے، جب ممبر پہ جلوہ فگن ہوئے تو وہ کھجور کا خشک ستون حضور کے ہجر اور فراق میں دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ کافراں دیدن دی احمد را بشر ہین دان سے تن دیوں شکل کمر، اور جملہ عالم زی سبب گمراہ شد، اور فرماتے کہ جملہ عالم اس بے ادبی کی وجہ سے گمراہ ہو گیا۔ انہوں نے انبیاء کو اور اولیاء کو اپنے اوپر قیاس کیا کہ نبی ولی بھی وہ کہتے یہ بھی کھاتے پیتے ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، فرق کیا ہے؟ فرق بہت ہے۔ تو اس لیے آج کے دور میں اللہ پاک نے کئی ولیوں کو مستور کیا ہوا، چھپایا ہوا ہے، لوگ بے ادبی نہ کریں، بے ادبی کریں گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے کئی ایسے بندے مدفوع الافواہ ہیں، پراگندہ حال، کوئی دیکھے ان کے کسی شخص کے دروازے پہ آ جائے تو ان کو دھکے مار کے نکال دیا، لیکن اللہ کے دربار میں دوستو ان کا اتنا مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ پاک ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ پراگندہ حال اللہ کے دربار میں پیارے ہوتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ان کا یہ مجددانہ کارنامہ ہے۔ 55 علوم پر آپ نے 1000 کے لگ بھگ کتب لکھی، 1000، جب کمپیوٹر بھی نہیں تھا، کمپوزنگ نہیں تھی، مشکلات تھی لکھنے میں۔ یہ اعلیٰ حضرت وہ ہے جنہوں نے 12 جلدوں میں فتاویٰ لکھا، اب جس کی تصحیح کر کے 32 جلدوں میں شائع کیا گیا ہے۔ اور یہ وہ فتاویٰ جس کو حکیم الامت ڈاکٹر اقبال نے دیکھا تو وہ پکار اٹھے کہ اگر مولانا احمد رضا خان ان کی طبیعت میں تھوڑی سی سختی نہ ہوتی تو وقت کا امام اعظم ہوتا، وقت کا ابو حنیفہ ہوتا۔ اور وہ سختی جو وہ منکروں کے لیے تھی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخوں کے لیے تھی، وہ بدعتوں کے خاتمے کے لیے تھی۔ اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا تو اگلی صدی کے لیے جو ہے انہوں نے ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ اب ہر طرف جو ہے ان کی فکر کا ڈنکا بجتا رہا۔ اب وقت اگلا آ گیا، آج حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری آج اپنے وقت کی ضرورتوں کے مطابق دین کی تجدید کر رہے ہیں۔ ہر مجدد اپنے زمانے میں دیکھتا ہے کس چیز کی ضرورت ہے، حالات کے مطابق جو ہے وہ تجدید کرتا ہے۔ اگلا ایک وقت آئے گا قیامت تک حضور کا دین رہنا ہے، اگلا مجدد آئے گا وہ اپنے زمانے کے حالات کے مطابق دین کی تجدید کرے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان مجددین کی جلائے ہوئے شمعوں کو آگے اسی طرح جلانے کی اور ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی حاجی آفتاب محمد صابری صاحب کا کہ جن کی وساطت سے آج کی اس مجلس میں جو یوم رضا بھی تھی اور یوم عرس امام الاولیاء بھی تھے،
اللہ پاک ان کو ان دونوں ہستیوں کا فیض عطا فرمائے۔ یہ میرے بھائی آفتاب صابری صاحب، میں عرصہ دراز پہلے یہاں جمعہ کی خطابت کے لیے آتا تھا، تو یہ یہاں کھوڑیاں والا کی باقیات میں سے، یہ ایک باقیات میں سے محبت کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ وہ سلسلہ جو ہے اس وقت سے جاری رکھا، گاہے بگاہے بلا لیتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ تو آخر میں دعا ہے کہ دنیا، اور پیغام ہے کہ دنیا کی محبت سے کنارہ کر لو، جیسے بھی گزرتی ہے گزارا کر لو، اور اللہ کے جلووں کی اگر ہے خواہش تو حضور کے جلووں کا نظارہ کر لو۔ بہت شکریہ تمام حاضرین کا۔ وما علینا الا البلاغ۔